آخری ترقی کی آخری سیڑھی نہیں ہوتی. ابھی تو آپ حضرات نے ترقی کی ہی نہیں، تو ترقی کی طرف جو جینا جاتا ہے اس پر چلنا شروع کیا ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات کو خوب ترقی ہوگی. اللہ کا بہت بڑا، میں تو اصل میں بہت کچھ کہنا بھی چاہتا تھا لیکن وقت مرتب ہو گیا. آپ حضرات بھی بہت سست ہو گئے ہوں گے، میں تو برابر ہوں سست، صبح 4 بجے سے اٹھا ہوا ہوں. خیر، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور سب سے آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، سب سے آخری نبی. اور انبیاء کا بنیادی کام وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ ہے. جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر ایک کا کام وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ، بلغ، قم فانذر، سب ہر جگہ یہی حکم دیا گیا. اور انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں، تو جو ذمہ داری انبیاء کرام کی ہے وہی ذمہ داری علماء کی. آپ بتائیں، چنانچہ وعظ و نصیحت، دعوت و تبلیغ کی جو کام انبیاء کے بنیادی کام ہے وہ اب ہماری ذمہ داری ہو جاتی ہے. اس لیے کہ نبی نبوت کا سلسلہ ختم ہے. ہر نبی داعی، مبلغ، مقرر اور خطیب رہا ہے. تو ہم سب یہ چاہتے ہیں جتنے بھی مدرسے والے ذمہ داران ہیں کہ آپ حضرات بھی مبلغ ہوں، خطیب ہوں، مقرر ہوں، مبارک ہوں، ناصر ہوں. اس لیے کہ آپ علماء یا انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، معمولی لوگ نہیں ہیں آپ لوگ. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن پاک میں اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کا وارث بنایا الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، منتخب کر لیا. تو علماء یہ بہت ان کی اللہ کے یہاں بڑی قدر ہے. یہ اللہ کے منتخب ہوتے ہیں. دیکھو اسکول میں تو آدمی اپنی مرضی سے جا سکتا ہے، لیکن مدرسے میں جو طلباء و علماء ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. یہ قرآن کو تو ہمارا ایمان ہے نا، تو قرآن میں پڑھا تو یہ اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. یہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ لے کر آتا ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، اللہ کو لے کر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی فوج ہے جن سے اللہ کو بڑی محبت ہے. دنیا والے چاہے نہ چاہیں اور دنیا والے محبت کہہ رہے نہ کہہ، اللہ کے یہاں بہت محبوب. ہر بڑے کا وارث بڑا ہوتا ہے. انبیاء اس دنیا میں سب سے بڑے ہوتے ہیں، اور ان کے وارث علماء ہوئے تو انبیاء کے بعد اور 5 لوگوں کے سب سے بڑے علماء. یہ اللہ کے بڑے محبوب بندے ہوتے ہیں. آپ لوگ اللہ کے منتخب چنیدہ ہیں. اس لیے جو ذمہ داری انبیاء کی تھی وہ ذمہ داری ہماری بھی. اللہ کو آپ سے بڑی محبت ہے. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاؤں تاکہ اور بات کو مختصر کروں. اگر کوئی بادشاہ یہ اعلان کرے کہ میں اپنے ملک کی حفاظت خود کروں گا، تو یہ بات واضح ہے کہ وہ سرحد پر خود نہیں جاتا بلکہ ایک فوج تیار کرتا ہے، اس فوج کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بہترین کھانے کے لیے دیتا ہے، اس کے خاص مرتبہ ہوتا ہے، خاص مرتبہ اس کو دیتا ہے، وہ فوج کی حفاظت کرتی ہے. اب یہ کہنا صحیح ہوتا ہے کہ بھائی بادشاہ نے اس کی حفاظت کی،
تو آپ لوگ اللہ کے محبوب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس دین کو نازل کیا، ہم یہ عبادت کریں گے۔ چنانچہ آپ لوگ اللہ کی فوج ہیں۔ یہ الفاظ قرآن کے محافظ ہیں، قراء حروف قرآن کے محافظ ہیں، علماء یہ معنی قرآن کے محافظ ہیں، اور مشائخ یہ معارف قرآن کے محافظ ہیں۔ تو یہ لوگ تو اللہ کی فوج ہیں، اللہ ان کی بڑی عزت کرتا ہے، ان کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طبقے میں لوگ پریشان مرتب ملتے ہیں، اور اللہ کی اتنی عزت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی علم حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ حتی یرجع، وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ واپس لوٹے۔ تو جو بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ گیا وہ اگر آ کے سوتا بھی ہے تو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کے راستے سے جیسے معتکف مسجد میں اگر پڑھا ہوا سوتا رہے تب بھی ثواب ملتا ہے، اسی طرح اگر طالب علم مدرسے میں آ کر سوتا بھی رہے فہو فی سبیل اللہ تب بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ اتنی بڑی عزت ہے اور کتنی قدر ہے اللہ کے یہاں لوگوں کی۔ تو اس لیے آپ لوگ بہت بڑے ہیں، اس انبیاء کے وارث بنے، تو وہ کام ہمیں بھی کرنا ہے۔ جب مہمان آتے ہیں تو ان کا استقبال کیا جاتا ہے، کارپیٹ بچھوایا جاتا ہے، سرخ پانی بچھایا جاتا ہے۔ جب طالب علم پڑھنے کے لیے آتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ مخصوص بندہ چنیدہ آ رہا ہے، میرا مہمان ہے، اس لیے اس کا احترام استقبال کرو، اپنے پاؤں کو بچھا دو ان کے استقبال کے لیے۔ جب فرشتوں کو حکم ہوتا ہے تو تم اپنے پر جا کر بچھاؤ ان مہمانوں کے لیے، یہ میرے بڑی محبوب اور مخصوص جماعت ہے۔ اے باد صبا کچھ تو ہی بتا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راستے میں، ہم بن کے بچھانے والے ہیں۔ تو جب تم لوگ نکلتے ہو نا گھر سے تو اللہ فرشتوں کو حکم دے دیتے ہیں کہ تم ان کا استقبال کرو اور اپنے پاؤں کو بچھا دو۔ اعلیٰ مخلوق آپ کا استقبال کرتی ہے تو کس قدر عظمت کروائی ہے۔ ہواؤں میں پرندے اور بھٹوں میں چیونٹیاں، سمندر میں مچھلیاں، ان علماء کے لیے طلباء کے لیے دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے ان چیزوں کو استغفار میں لگا دیا کہ تم لوگ استغفار کرتے ہو، یہ بات توجہ سنو کہ تم استغفار کرتے ہو، ان سے جو گناہ ہوگا تمہارے استغفار کی برکت سے ہم اس گناہ کو مٹا دیں گے۔ تو گناہ چن کرو، اللہ نے مخلوقوں کو لگا دیا کہ وہ تمہارے گناہوں تمہاری طرف سے استغفار کرتے ہیں۔ کتنی عظمت اور کتنے محبوب۔ اپنی عظمت کو سمجھنا بھی چاہیے، اپنے آپ کو کبھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی عظمت تو بڑی عرض کر رہا تھا کہ اصل میں آپ لوگ انبیاء کے وارث ہیں اور بڑوں کے وارث بڑے ہوتے ہیں، تو آپ لوگ بہت بڑے، اتنے بڑے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاگرد بھی تھے آپ کے مدرسے میں، نابینا شاگرد۔ ایک مرتبہ وہ کوئی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئے، اتفاق یہ کہ مشرکین مکہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ ذرا تم رک جاؤ، میں ان سے فارغ ہو جاؤں۔ دستور بھی ایسا ہی ہے، اگر ڈاکٹر کے پاس کوئی نزلے اور بخار کا بیمار آئے تو ڈاکٹر پہلے نزلے اور بخار کے بیمار کو نہیں دیکھتا بلکہ کینسر کے بیمار کو دیکھتا ہے۔ تو مشرکین مکہ تو کینسر کے بیمار تھے، ان کی روحانی موت ہونے والی تھی، اس لیے آپ کو فرمایا کہ ان سے فارغ ہو جاؤں، یہ تو بڑے شاگرد ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں تھوڑی دیر میں۔ لیکن اس قدر عظمت تھی ان طلباء کی کہ یہ جو نابینا طالب علم تھے، آپ علیہ السلام کی
ذرا سی بے توجہی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے محبوبانہ خطاب آ گیا بس وتولا جاء الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کینسر والا اگر اپنا علاج ہی نہیں کرانا چاہتا تو تم کیسے علاج کرو گے؟ اور نزلہ زکام والا علاج کرانا چاہتا ہے تو اس کا علاج کر دو تاکہ شفا پا جائے. تو دیکھیے یہ عظمت تھی طلبہ کی کہ پیغمبر علیہ السلام کو محبوبانہ تنبیہ آ گئی. ایک طالب علم تھے ابی بن کعب، تو ان کو حضرت نے کہا کہ بھیجا کہ ذرا آ جائیں اور مجھے جبریل امین نے یہ حکم دیا ہے کہ ان سے سورہ بینہ سنو. کیا عظمت ہے. تو بڑوں کے وارث تو بڑے ہوتے ہیں کہ سورہ بینہ سنو. ان کو بلایا کہ جبریل امین آئے تو یہ کہا کہ سورہ بینہ سنو. تو حضرت ابی نے کہا فرمانے لگے یا رسول اللہ قرآن تو آپ پر نازل ہوگا تو سناؤ میں نے. لیکن جو بڑے سمجھدار طالب علم تھے سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سمان کہ اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں نام اللہ سمان کا اللہ نے آپ کا نام لے کر کہا سنائیے. انہوں نے سورہ بینہ سنائی. تو اس قدر عظمت ہے طلبہ کی کہ اللہ کی طرف سے باقاعدہ فرشتے کے متعلق پیغام لے کر آتے تھے. اور کس قدر سنو بہت روایات بہت واقعات. حضرت کے یہاں مسجد نبوی میں 3 ساتھی تھے، 3 دوست پڑھا کرتے تھے. ایک کا نام ابو شیخ تھا، ایک کا نام ابن المقری تھا اور ایک کا تیسرے کا نام طبرانی تھا. اس زمانے میں مدرسے میں بچے پڑھتے تھے، کھانے پینے کے انتظام بھی خود ہی کرتے تھے، مدرسے کے دن میں نہیں ہوتا تھا. چنانچہ ان تینوں دوستوں کے پاس میں کھانے کا انتظام ختم ہو گیا. تو ان میں سے پہلے جو 2 تھے وہ کہنے لگے بھائی ہم سے تو برداشت ہو نہیں رہی اور بھوک کی وجہ سے ہم نے 2-3 دن تو یہ روزے میں گزار دیے، برداشت نہیں ہو رہی تو گھر جاتے ہیں تو چھوڑ کر چلے گئے. لیکن طبرانی نہیں رہے کہ میں نہیں جاؤں گا. چنانچہ اپنا روزہ رکھتے رہے، 2-3 دن برداشت کیا. اس کے بعد پھر جب برداشت نہیں کر پائے اور پانی سے بھی کام نہیں چلا، بیٹھ جائے تو کھانا ہوا جائے، کھڑے ہو جائے تو بیٹھا نہ جائے. تو ذہن میں یہ بات ہے کہ جس کے مہمان ہیں انہیں سے جا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بھوک لگ رہی تھی. چنانچہ طبرانی پہنچے اور مواجہات آپ علیہ السلام کے روزے کے سامنے پہنچے، درود و سلام پیش کیا اور صرف اتنا کہا یا رسول اللہ انجو بھوک لگے. تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ مسجد نبوی کے ایک پڑوسی وہ آواز دیتے ہوئے آئے طبرانی کون ہے. تو یہ طبرانی اٹھ کر گئے کہ کیا بات آپ کیسے جانتے ہیں. تو فرمانا وہ کہنے لگے کہ میں اصل میں سویا ہوا تھا، پیغمبر علیہ السلام خواب میں تشریف لائے اور یہ کہا کہ ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں طبرانی، وہ بھوک اور فاقے سے پریشان ہیں، ان کو فوراً جا کر کھانا کھلاؤ. یہ عظمت تھی حضرات. فوراً جا کر چنانچہ میری بیوی نے جو ہانڈی بنائی تھی وہ ہنڈیا بھی اٹھا لیا، روٹی کا جو گٹھڑ تھا وہ اٹھانا، آپ کھاؤ اور اپنا آرام سے. تو پیغمبر علیہ السلام ان طلبہ اور علماء کی میزبانی فرمایا کرتے تھے. یہ عظمت تھی. تو بہرحال بڑوں کے وارث بڑے ہوتے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ واعظ ہوں، داعی ہوں، مبلغ ہوں. آپ حضرات کی بھی ذمہ داری یہی ہے کہ داعی بنو، مبلغ بنو اور واعظ بنو، مبلغ بنو، خطیب بنو. دیکھو دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے 3 ذریعے: نمبر 1 تدریس، نمبر 2 تشریح، نمبر 3 تقریر. تدریس میں جو امت کا مخصوص طبقہ ہے وہی فائدہ اٹھا پاتا ہے پڑھنے اور پڑھانے سے. اور تصنیف سے
جو یہ مخصوص طبقہ ہے اس میں بھی جو مخصوص لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور تقریر سے تو ہر عام اور خاص سب فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو مبلغ اور مقرر بننے میں بہت محنت کرنی چاہیے۔ اب اس میں دو باتیں ہیں کہ ایک تو ہم اپنی تقریر اور بات کیسے کریں اور کیا کریں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ بات کیسے کریں، اس کے لیے چند باتیں بہت ضروری ہیں۔ نمبر ایک کہ اپنی تقریر میں جو خطبہ ہو وہ عربی عبارت پر قرآنی آیات احادیث اور درود پر مشتمل ہو، مختصر ہونا چاہیے۔ ہم لوگ خطبہ اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ وہ تقریر تک جب تک پہنچتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، تو خطبہ مختصر ہو۔ نمبر دو، جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں اپنا مسئلہ اور اپنا عقیدہ صاف بیان کرو۔ مثلا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، مضبوطی اور پختگی کے ساتھ بیان کرو۔ پھر اس کے بعد دلائل پیش کرو، اور اس مسئلے سے متعلق جس دلیل کو آپ طاقت اور تفہیم سے پیش کر سکتے ہیں اس کو پیش کریں۔ اگر اس مسئلے کے آپ کے پاس 10 دلیلیں موجود ہیں تو 10 کی 10 دینے کی ضرورت نہیں، یہ ایک جو بہت مستحکم اور مضبوط ہو اس کو پیش کرو۔ ان دلائل کی تائید میں اپنے اکابر کی عبارات اور ان کے اقوال پیش کرو۔ اور بات کرنی کیا چاہیے؟ دیکھو ہمیشہ جب بھی تقریر کرو تو اپنا نظریہ بیان کرو، نظریات پر بات کرو، افراد اور ذاتیات پر بات مت کرو۔ مولویوں کا مزاج کیا ہوتا ہے کہ تمہارا بیڑا غرق ہو، تم نے یوں کر دیا، تم نے یوں کر دیا، وہ ہمیشہ دوسرے کی داد کرے، بلکہ نظریات پیش کرو۔ اسلام کا حکم یہ ہے، وہ یہ چاہتا ہے، اس میں سب کا یہ فائدہ ہے۔ ذاتیات پر بات کرو، ہاں اگر کوئی مدعی نبوت ہے، چھوٹا ہے، تو پھر ذاتیات پر بھی بات ہوگی۔ جب نبی اور مولوی میں یہی فرق ہے، نبی کی پہلے ذات ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی بات ہوتی ہے۔ پہلے نبی کی ذات کو ماننا ضروری ہے، اس کے بعد بات کا ماننا ضروری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، میں تمہارے درمیان ایک بڑی لمبی عمر تک رہا، 40 سال رہا۔ ہر وجدتمونی صادقا کاذبا، کیا تم نے میرے میں کبھی جھوٹ پایا ہے؟ کیا تم نے سچا پایا ہے جھوٹا پایا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جربناک غیر مرۃ ما وجدنا فیک الا صدقا، بارہا تجربہ ہوا، تجربہ کیا، ہمیشہ ہم نے آپ کو سچائی پایا۔ تو آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کو سمجھ کر پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ لبثت فیکم عمرا، یہ نبی کی یہ ذات ہے، اور قولوا لا الہ الا اللہ یہ بات ہے۔ تو نبی کی ذات کا ماننا بھی ضروری ہے اور اس کی بات کا ماننا بھی ضروری ہے۔ پہلے نبی کی ذات ماننی ہے اور اس کے بعد نبی کی بات ماننی ہے۔ مولوی کی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے تو پھر بات ماننا ضروری ہے، ذات ماننا ضروری نہیں، اس لیے کہ یہ معصوم ہی نہیں، نبی تو معصوم ہوتا ہے، مولوی معصوم نہیں کہ اس کی ذات سے بحث کی جائے۔ بڑا نظریات پیش کرو، اور تقریر سے پہلے جب بھی کہیں جانے کا موقع ہو تو صلاۃ الحاجہ پڑھ کر دعا کرو، اللہ میری بات میں تاثیر پیدا کر دے۔ اور اگر صلاۃ الحاجہ پڑھنے کی ضرورت نہ ہو، وہ وقت نہ ہو، تو خود ہی یوں ہی جو جلد میں جتنی جلد دعا مانگ سکتے ہیں دعا مانگ کر کے بعد پیش کرو، تو پھر انشاءاللہ اس کا فائدہ۔ بہرحال بہت خوشی ہوئی، اب ہمیں دعا کرنی ہے۔ دیکھیے دعا کے سلسلے میں چند ضروری اور اہم باتیں آپ یاد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم جب بھی مانگے، جو بھی مانگے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ ہم لوگوں کا مزاج مانگنے کا نہیں رہا۔
لیے مانگتے رہنا چاہیے، مانگنے کا عادی بنانا چاہیے۔ ہاں دنیا والوں سے مانگنے کا مزاج ہے، کوئی پریشانی ہے فوراً دنیا والوں کے پاس، پریشانی آئے تو اللہ سے مانگنا چاہیے، آئے نہ آئے مانگنا چاہیے۔ چنانچہ دعا مخبل العبادت اور العبادت هو الدعاء، عبادت یہ دعائی کا نام ہے، نماز میں دعائی تو مانگی جاتی ہے، اس لیے مانگنا خوب چاہیے۔ چنانچہ اگر آدمی اللہ سے مانگنا چھوڑ دے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہ مانگے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس لیے خوب مانگا کرو، یہ دعا مانگنے کا موقع ہے، اس لیے دعا سے متعلق بات ہے۔ تو اس سے پہلے جو بات عرض کی کہ اپنے آپ کو بہترین مقرر بناؤ، دعا مانگنی ہے، اس لیے دعا سے متعلق یہ ہے کہ اللہ سے خوب مانگو۔ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی بجائے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ دیکھو مخلوق اور خالق سے مانگنے میں فرق ہے۔ اگر آپ مخلوق سے مانگو گے تو وہ ایک دن دے گا، دوسرے دن مخالف منہ بنا لے گا، تیسرے دن ناراض ہو جائے گا، چوتھے دن بولنا چھوڑ دے گا۔ اور میرے اللہ سے مانگو گے تو جتنا مانگو، کم مانگو زیادہ مانگو، روزانہ مانگو، وہ دیتا ہی رہے گا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ کسی امیر سے کوئی چورنی مانگ لو، چورنی تو جانتے ہیں نا، تو ناراض ہو جائے گا، میری توہین کرتی چورنی مانگ کر۔ اور غریب سے آپ ایک مکان مانگ لیں تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا، میری حیثیت سے زیادہ تو مانگ لیا میرے اللہ کی شان کو چلے گی۔ دنیا میں اگر امیر سے تھوڑا مانگو تو ناراض ہوتا ہے، اور غریب سے اگر زیادہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ میرا اللہ کی شان ہی کچھ اور ہے، اس سے تھوڑا مانگو تب بھی دیتا ہے، اور زیادہ مانگو تب بھی دیتا ہے، ہر وقت دینا، کم ہو جاتا۔ ایک حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اگر میرا بندہ ہر چیز مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنا، یہ بندہ تو ایسا ہے کہ میرے سوا کسی دوسرے سے مانگتا ہی نہیں، تو اللہ فرماتے ہیں اس کو دوست بنا لیتا ہوں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے جوتے کا تسمہ ٹوٹنے کے بعد اللہ سے مانگے تو اللہ اس کو دے دیتے ہیں، اللہ وہ بھی عنایت کر دیتے ہیں، چھوٹی بھی دیتی بڑی بھی دیتی۔ یہ فرق ہے۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ دنیا والوں کا تو دینے کا وقت ہوتا ہے، ابھی 4 بجے ملو گے، رات میں ملاقات نہیں ہونے گی، اور میرا اللہ کی شان یہ ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، رات میں بھی ملاقات، دن میں بھی ملاقات، دوپہر میں بھی ملے گا، شام کو بھی ملے گا، جب چاہو ہم دروازے کھولو۔ اسی لیے اللہ سے مانگنے کے عادت ہے۔ مخلوق اس سے کیا امید رکھتے ہو؟ دیکھو دنیا کا ہر آدمی محتاج ہے، کسی کی کوئی ضرورت، کسی کی کوئی ضرورت، اور میرا اللہ وہ کسی کا محتاج نہیں، اس کے سب محتاج۔ تو جو خود محتاج ہے وہ آخر ہماری ضرورت پوری کیا کرے گا؟ جو کسی کا محتاج نہیں وہ ضرورت پوری کرے گا۔ اس لیے اللہ سے خوب مانگا کرو، اللہ سے خوب مانگو، دعائیں کیا کرو۔ اچھا دعاؤں میں بھی ایک تو ہوتا ہے دعائیں کرانا، اور ایک ہوتا ہے دعائیں لینا۔ آج کا مزاج بنا ہوا کہ حضرت دعا کر دینا، اب بھی دعا کر دینا، اب وہ دعا کر دینا، جیسے استاد بھی دعا کر دینا، بس دعا کروانے کا عادی ہے۔ اگرچہ دعا کروانا بھی عبادت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے کے لیے تشریف لے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تنسنا، ایک روایت میں لا تنسانا بھی آیا ہے، لا تنسنا یا اخی من دعائک۔ جب عمرے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو حضرت عمر سے فرمایا کہ یا میرے بھائی ہمیں بھی ذرا دعاؤں میں یاد رکھنا، بھولنا۔
کہ دعا کروانا بھی عبادت ہے، لیکن دعا لینا اس سے بھی بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ دعا لینا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آدمی اس قدر نیک بن جائے، اس قدر نیک بن جائے، اتنی دوسروں کی خدمت کرے، اتنی خدمت کرے کہ وہ خود ہی اس کو دعائیں دے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے دعائیں دینا یہ اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ حضرت حضور علیہ السلام کے 3 شاگرد تھے اور تینوں کا نام عبداللہ۔ اتنی خدمت کیا کرتے، اتنی خدمت کیا کرتے، اتنی نیکیاں کیا کرتے کہ حضور علیہ السلام خود بغیر کہے ان کے لیے تہجد میں دعا فرمایا کرتے۔ تہجد یہ ہے دعا لینا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ ابن عباس امام المفسرین بنے اور عبداللہ ابن عمر امام المحدثین بنے اور عبداللہ ابن مسعود امام الفقہاء بنے۔ تو تینوں لوگ، تو یہ دعا لینا یہ بڑی بات ہے، اس لیے دعا لینے والے بنو، اتنے نیک بنو اور اتنی خدمتیں کرو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر خود ہی آپ کو دعائیں دیں۔ ماں باپ کی اتنی خدمت کرو کہ ماں باپ رات دن آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے، یہ ایک بڑی بات ہے۔ ہمارا تو عجیب حال ہے، ہمارا حال عجیب ہے، ہم لوگ دعائیں مانگتے نہیں بلکہ دعائیں پڑھنے کے عادی۔ ہم لوگ دعائیں مانگتے نہیں ہیں بلکہ دعا پڑھنے کے عادی۔ دعا پڑھنا تو یہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين، تو دعا پڑھنے سے کام نہیں چلتا، مانگنے سے کام چلتا ہے۔ دل بیدار اور بے قرار ہو اس کی عظمت کے سامنے، جن مانگو گے اللہ دے۔ مانگنے اور پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ حجاج بن یوسف طواف کر رہے تھے، ایک بڑے میاں نابینا وہ دعا مانگ رہے تھے، اللہ میری بینائی عطا فرما دے۔ تو حجاج بن یوسف نے دیکھا کہ اس کی بینائی واپس نہیں آ رہی، اتنی دیر ہو گئی۔ حجاج بن یوسف اس کے پاس پہنچے، ٹھوکر ماری، یہ کہا کہ میں اندھے تو مجھے جانتا ہے نہیں جانتا، میں حجاج بن یوسف ہوں۔ بس یہ سن کے گھبرا گیا کہ میں ظالم بہت حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھو میرے طواف کے 3 چکر باقی ہیں، اگر 3 چکر پورا ہونے تک تیری بینائی واپس نہیں آئی تو مجھے قتل کر دوں۔ اور ایک پولیس کو وہاں کھڑا کر دیا کہ بھاگ نہ جائے، اس کا خیال رکھنا۔ اب یہ جو نابینا اب تک دعائیں پڑھ رہا تھا، اس نے جو دعا مانگنی شروع کی کہ اللہ اب تک تو بینائی کا سوال تھا، جان کا بھی سوال ہے۔ اور حجاج بن یوسف کا طواف مکمل نہیں ہوا کہ اس کی بینائی واپس آ گئی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میاں اب تک تم دعا مانگ نہیں رہے تھے بلکہ دعا پڑھ رہے تھے، اس لیے تمہاری بینائی واپس نہیں آئی۔ اس لیے دعا مانگنا سیکھو، پڑھنا نہیں۔ مانگنا، تنہائی میں بیٹھ بیٹھ کر رونا سیکھو، تو پھر اللہ کی مہربانیاں۔ ہمارا ایک مزاج اور بڑا غلط بنا ہوا ہے کہ فجر میں دعا مانگی تو ظہر تک قبول ہونی چاہیے، اگر ظہر تک دعا قبول نہیں ہوئی تو مانگنے چھوڑ دیں گے۔ یہ اللہ سے مانگا تھا، بات ہی پوری نہیں ہوئی، مانگنے چھوڑ دیں گے۔ بڑا کمال کر دیا تم نے، دعا مانگنے چھوڑ دی۔ حدیث قدسی اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے سے میں ناراض ہوتا ہوں اس سے مانگنے کی صلاحیت سلب کر دیتا ہوں۔ اگر ہمارا دل ہم مانگتے نہیں ہیں تو سمجھ لو کہ ناراض ہے، اس لیے مانگا کرو۔ اور یہ تو ہم اللہ کو اپنا ماتحت سمجھتے ہیں کہ اگر فجر میں دعا مانگی تو ظہر میں قبول ہونی چاہیے، ورنہ تو دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ غلط ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ ہے، اس کے یہاں ناز نہیں چلتا، اس کے یہاں نیاز چلتی ہے، عاجزی انکساری چلتی ہے۔ اس لیے عاجزی اور انکساری سے مانگا تو پھر زندگی بدل جائے گی، زندگی میں مزہ آئے گا۔ جتنا مانگیں گے اتنا ہی ملے گا۔ تو دعا فوراً قبول ہونا ضروری نہیں ہوتی، یہ بات آخری کر رہا ٹائم ہو گیا،
دعا کا فوراً قبول ہونا ضروری نہیں ہوتا، جو تقاضے طبیعت میں ہوتے ہیں، بلکہ بعض دعائیں تو ایسی ہوتی جیسی مانگی اسی شکل میں مل گئی۔ روپیہ پیسہ مانگا وہ روپے مل گیا، مالدار ہو گئے۔ بعض دعائیں ایسی ہوتی ہے کہ جو مانگا تھا اس شکل میں تو گئی اس شکل میں قبول نہیں ہوئی، بلکہ اللہ نے اس کے صدقے میں کوئی مصیبت ڈال دی، ایکسیڈنٹ ہوتا ہوتا بچ گیا۔ یہ کسی مانگی ہوئی دعا کا نتیجہ اور اثر ہے۔ زلزلہ آیا، سب کے مکان گر گئے، آپ کا مکان نہیں گرا، یہ کسی مانگی ہوئی دعا کا ذریعہ صدقہ ہے۔ سب کے بچے بیمار ہوئے، آپ کے بچے بیمار نہیں ہوئے، یہ کسی مانگی ہوئی دعا کا صدقہ۔ اور بعض دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو آخرت کی جگہ دی جاتی ہیں، ان کا ثواب آخرت کو دیا جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے روز اللہ تعالیٰ دنیا میں مانگی ہوئی دعاؤں کا ثواب دینا شروع کریں گے اور ثواب کی نہریں جاری کریں گے، تو بندہ یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہو۔ اسی لیے دعا مانگا کرو اور جلدی اس کی قبولیت کی عجلت یہ بھی ہونی چاہیے۔ اللہ خوب جانتا ہے ہمارے حالات کو، ہم نے اگر روپیہ مانگا وہ جانتا ہے، اس کو اگر پیسہ مل گیا تو ایمان سے نرم ہو جائے گا، اس لیے پیسہ نہیں دیتا، کسی اور شکل میں قبول کر لیتا ہے۔ بچہ انگارے کی طرف چلتا تو ماں جانے نہیں دیتی اس کو، حالانکہ وہ پھر روتا چیختا ہے، کیوں نہیں جانے دے رہی؟ اس لیے کہ ماں سمجھتی ہے نا کہ اس کے لیے نقصان دہ۔ تو میرے اللہ کو تو ماں سے بھی زیادہ محبت ہے، اس لیے آپ لوگ اب قدرت نہ کیا کریں، مانگو اور پھر اللہ جو جس شکل میں جو قبول نہیں ہے عطا فرمائے اس کو قبول دعا کریں۔